السلام علیکم، میں ہوں سیف خالد، اور آج ہم پاکستان میں جو موجودہ معاشی صورتحال ہے اور اس کے تناظر میں جو پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کے اوپر اس کے اثرات ہیں اس کے متعلق بات کریں گے۔ ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ جو یہ معاشی بے یقینی کی کیفیت ہے یہ کب تک جو ہے وہ پاکستان کی معیشت پہ رہے گی، اور اس کے اثرات کب تک جو ہے وہ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے اوپر کس طرح سے اس کا جو ہے وہ اس کا رد عمل کیا ہوگا، اس کو دیکھنا چاہتے ہیں ہم یہاں پہ آج۔ سب سے پہلے تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو اس وقت پاکستان کی جو معاشی ابتری ہے اس پہ دو طرح کے فیکٹرز جو ہیں وہ امپیکٹ کر رہے ہیں۔ ایک فیکٹر جو ہے وہ گلوبل ہے یا عالمی ہے۔ عالمی معیشت میں اس وقت جو چیلنجز یا درپیش ہیں وہ کس قسم کے ہیں۔ اس میں جو یوکرین کی جو وار ہوئی اور اس کے نتیجے میں جو پوری دنیا کے اندر ایک کرائسس کریٹ ہوا ہے، اور وہ کرائسس جو ہے اس نے جو ہے وہ جو سب سے بڑے جو دنیا کے انرجی کنزیومرز ہیں ان کے اندر ایک جو ہے وہ ان کی جو قوت خرید ہے اس کے اوپر ایک دباؤ کریٹ کر دیا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک پینک بائنگ شروع ہو گئی، اور پینک بائنگ شروع ہونے کے نتیجے میں ایسی معیشتیں جو کہ ترقی پذیر تھیں یا ترقی یافتہ معیشتیں تھیں، انہوں نے اپنی انرجی سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے جو ہے وہ انرجی خریدنا شروع کی، اور اس کے نتیجے میں انرجی کی قیمتیں جو ہیں وہ چاہے وہ آئل ہو چاہے وہ گیس ہو وہ غیر متوقع طور پر اور غیر معمولی شرح اضافہ کے ساتھ بڑھنا شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں پاکستان جیسے ممالک جو ہیں جو کہ ترقی پذیر یا کم ترقی یافتہ ممالک تھے ان کی معیشتوں پر دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا، اور ان کی جو انرجی امپورٹ تھا اس کا بل جو ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھنا شروع ہوا۔ اور جب انرجی امپورٹس کے بل بڑھنا شروع ہوئے تو چونکہ ترقی پذیر ممالک یا غیر ترقی یافتہ ممالک تھے جو ان کی معیشت کے اندر جو ہے وہ اس دباؤ کو جھیلنے کی جو گنجائش کم تھی، اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ان کی مقامی معیشت کے اوپر اس کے اثرات بڑی تیزی سے نمودار ہونا شروع ہوئے۔ اور پھر جو یہ تو گلوبل چیلنج تھا، اور مقامی چیلنج کیا تھا کہ پاکستان جو تھا وہ آلریڈی IMF کے ساتھ ایک ایگریمنٹ میں تھا، اور اس ایگریمنٹ کی کچھ کنڈیشنز یہ تھیں کہ پاکستان جو ہے وہ مرحلہ وار جو ہے وہ جو پاکستان میں جو اسپیشلی جو انرجی کنزیومرز کو دی جانے والی سبسڈی ہے، اور اس کے علاوہ جو مختلف سیکٹرز میں دی جانے والی سبسڈیز ہیں، IMF کی شرائط کے مطابق حکومت پاکستان کو جو ہے مرحلہ وار ان سبسڈیز کو کم کرنا تھا، لیکن جو سابقہ حکومت تھی ان کو ایک پولیٹیکل چیلنج کا سامنا کرنا پڑا سن 2022 کے آغاز میں ہی، اور انہوں نے اس چیلنج کو کاؤنٹر کرنے کا جو مؤثر طریقہ ڈھونڈ نکالا اس وقت وہ یہ کہ انہوں نے جو سبسڈیز کم کرنی تھیں انہوں نے وہ سبسڈیز برقرار رکھیں، اور ان کی سبسڈیز کو برقرار رکھنے کے عمل کی وجہ سے جو ہے وہ IMF کے ساتھ جو ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھیں اس کے اوپر IMF کے اور حکومت پاکستان کے درمیان جو پری ارینجڈ ایگریمنٹس تھے اس کے اندر تھوڑے سے جو ہے وہ تحفظات کا اظہار IMF نے کرنا شروع کر دیا، اور پھر اس کے نتیجے میں جو ہے وہ جیسے آپ نے دیکھا کہ اپریل مئی اور جون کے اندر جو ہے وہ حکومت کی تبدیلی کا ایک سلسلہ چل نکلا، اور وہ ایک جو سیاسی غیر یقینی تھی مقامی صورتحال جو تھی اس نے ہماری مقامی معیشت کو بہت زیادہ جو ہے وہ متاثر کیا، اور اس کے نتیجے میں پھر جو ہے وہ IMF نے اپنی جو ہے وہ جو پیمنٹس انہوں نے ہمیں ریلیز کرنا تھیں اس کو ڈیلے کر دیا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ہمارے جو فورن ایکسچینج ریزروز یا زر مبادلہ جو تھا اس کے اوپر کافی دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا، اور وہ بڑی تیزی سے کم ہونا شروع ہو گیا۔
جس کے نتیجے میں پاکستان کی جو مقامی معیشت تھی اس کے اندر بھی غیر یقینی کی انتہائی صورتحال پیدا ہو گئی، اور غیر یقینی کی انتہائی صورتحال پیدا ہونے کے نتیجے میں مقامی طور کے اوپر جو ہے وہ ہر چیز کی قیمتیں بھی چونکہ غیر یقینی کی کیفیت میں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو سیاسی غیر یقینی ہو یا معاشی غیر یقینی ہو، اس میں جو پریڈکٹیبلٹی ہے پرائسز کی یا پرائسز کی جو الاسٹیبلٹی ہے یا اس کی فور کاسٹنگ کا جو میکنزم ہے وہ سٹینڈرڈ نہیں رہ جاتا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان میں بھی جو ہے وہ قیمتیں جو ہیں وہ غیر متوقع طور پر جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئیں، اور پھر جو ہے وہ اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پاکستان کو ایک اور چیلنج کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ تھا جو ہے وہ پاکستان کی جو کرنسی ہے یا زر مبادلہ ہے پاک روپی، اس کی قدر میں جو ہے وہ غیر متوقع طور پہ جو ہے وہ کمی دیکھنے میں آئی ڈالر کے مقابلے میں، اور اس کا ایک اور امپیکٹ یہ بڑھا کہ ہمارا جو ہے وہ امپورٹ بل مزید بڑھنا شروع ہو گیا، اور امپورٹ بل جب مزید بڑھنا شروع ہوا تو پھر حکومت کی تبدیلی کا عمل مکمل ہوا، نئی حکومت آئی، اور نئی حکومت نے جو ہے وہ کچھ تلخ فیصلے ایسے کیے جو بظاہر معیشت کے لیے تو بہتر تھے، اور جو ہمارے انٹرنیشنل ڈونرز تھے جنہوں نے ہمیں پیسہ دینا تھا ان کی شرائط کو بھی پورا کرتے تھے، لیکن جو ہماری مقامی معیشت تھی وہ ان فیصلوں کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی، اور اس کے نتیجے میں جب جو روپے کی قدر میں کمی ہوئی، جب جو ہے وہ پیٹرول اسپیشلی جو ہے وہ اس کی قیمت میں غیر متوقع اضافہ کیا گیا یا غیر معمولی اضافہ کیا گیا، تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پاکستان میں پھر ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ غیر معمولی طور پر بڑھ گئی۔ صورتحال یہ ہے کہ پچھلے تقریباً 6 ماہ کے اندر جو ہے وہ پاکستان میں لوگوں کی جو ذرائع روزگار ہیں وہ تو وہیں کے وہیں رہے، اور ان کے ذرائع آمدن جو ہیں وہ تو کانسٹنٹ رہے، لیکن ان کے اخراجات جو ہے وہ روزمرہ زندگی کے اس میں جو ہے وہ 60 to 70% کا اضافہ ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں اس سارے سینیریو کو دیکھتے ہوئے جو پاکستان کا ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر ہے اس پہ اس کے کیا امپیکٹ آتے ہیں۔ دیکھیں ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ پاکستان کی اس کو 2 طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں، ایک تو جو ہے وہ انویسٹرز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ سکتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ کنزیومرز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو انویسٹرز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں۔ انویسٹر کا پوائنٹ آف ویو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ انویسٹر ہر اس چیز میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے جس کے متعلق اس کو یہ پریڈکٹیبلٹی ہو یا اس کو یہ یقین ہو کہ آنے والے دنوں میں جو ہے اس کموڈٹی کی جو ہے وہ پرائسز یا قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی ایک مخصوص شرح کے حساب سے، اور جو بھی وہ پیسہ اس کموڈٹی میں پارک کرے گا یا ڈالے گا تو اس کی جو ہے وہ اس کموڈٹی کی قدر میں قیمت بڑھنے کے نتیجے میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو لیکن موجودہ صورتحال جو ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انویسٹرز کے لیے جو ہے وہ شارٹ ٹرم میں جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی جو ہے وہ لوگ جو 3 مہینے کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ میں یا 6 مہینے کے پیریڈ کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ میں، تو اس وقت جو ہے وہ پاکستان کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ شارٹ ٹرم انویسٹرز کی ڈیمانڈ جو ہے یا جو ان کی جو ایکسپیکٹیشن ہیں یا توقعات ہیں اس کو تو شاید اس طرح سے پورا نہ کر سکے، لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں آن دا ادر سائیڈ یہ ہے کہ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جن کی آبادی کی شرح جو ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور پاکستان دنیا کا 6واں بڑا آبادی کے لحاظ سے ملک ہے، اور پاکستان اس ریجن میں ان چند ممالک میں بھی شامل ہے جو آلریڈی ہاؤسنگ اسکارسٹی کا شکار ہیں، اور یہاں پہ جو ہے وہ پاکستان آلریڈی تقریباً اس وقت 10 ملین جو ہے وہ ہاؤسنگ یونٹس کی شارٹیج اس وقت پاکستان میں چل رہی ہے۔ جب ہم اس فیکٹر کو دیکھتے ہیں اور کنزیومر کی جو ڈیمانڈ کا فیکٹر ہے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیمانڈ ابھی تک کانسٹنٹ ہے۔ دیکھیں معیشت کا یا ایک اکنامکس کا ایک اصول ہے کہ ڈیمانڈ کو آپ صرف اور صرف سپلائی کے ساتھ جو ہے وہ نیوٹرلائز کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان میں چونکہ پچھلے 6 مہینے یا کے اندر یا 1 سال کے اندر یہ جو معاشی غیر یقینی کی جو کیفیت کا جو ایک سلسلہ چل رہا ہے اس کے اندر جو ہے وہ سپلائی جو ہے وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ کوئی بڑھ نہیں گئی ہے، ہاں لیکن البتہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگلے 6 مہینے سے 1 سال تک جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کی ڈیمانڈ میں نمایاں طور پر ہم کمی اس لیے محسوس کر سکتے ہیں شاید
کہ ایزیوم کر لیجئے کہ اگلے 6 مہینے سے 1 سال کے اندر جو لوگ گھر خریدنا چاہتے تھے یا گھر خریدنے کی پلاننگ کر رہے تھے یا ریئل اسٹیٹ کو خریدنے کی پلاننگ کر رہے تھے، تو اب چونکہ ان کے جو ہے وہ پیسے کی قدر میں کمی کے نتیجے میں اور ان کے جو ہے وہ روزمرہ کے اخراجات بڑھ جانے کے نتیجے میں شاید اب وہ اگلے 6 مہینے سے 1 سال کے اندر جو ہے وہ اپنے اس ڈیسیجن کو جو ہے وہ امپلیمنٹ نہ کریں گے۔ اس کے نتیجے میں جو ہے وہ یقینی بات ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کی ڈیمانڈ میں شارٹ ٹرم یعنی 6 مہینے سے 1 سال کا جو پیریڈ ہے اس کے اندر آپ کو واضح طور پہ جو ہے وہ کمی دیکھنے میں ملے گی۔ اچھا، جب یہ کمی آپ کو دیکھنے میں ملے گی تو الٹیمیٹلی اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پرائسنگ کے اوپر آئے گا۔ پرائسنگ کے اوپر جب اس کا امپیکٹ آئے گا تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کا جائزہ لینا چاہیں اگلے 12 مہینے کے لیے، تو آئندہ 12 ماہ کے اندر جو ہے وہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کی قیمتیں جو ہیں وہ ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کانسٹنٹ رہیں گی یہیں پہ، یعنی مستحکم رہیں گی، لیکن ان کی قیمتوں میں غیر متوقع اضافہ جو ہم ماضی قریب میں یا ماضی بعید میں دیکھتے رہے ہیں شاید وہ ہمیں دیکھنے کو نہ ملے۔ تو ہم اس کا جو ہے وہ ایک سمرائز اس کو اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ جو لوگ ریئل اسٹیٹ کو ایک انویسٹمنٹ اپرچونٹی کے طور پہ دیکھتے ہیں تو ان کو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے یا ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر تو وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں شارٹ ٹرم پیریڈ کے لیے، تو اس شارٹ ٹرم پیریڈ کے اندر ان کو جو ہے وہ کوئی غیر معمولی جو ہے وہ قدر میں اپنی انویسٹمنٹ کی قدر میں کوئی اضافہ شاید نہ ملے، لیکن اگر آپ ان دا لانگ رن دیکھیں تو ریئل اسٹیٹ کا فینومینا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ لانگر یو ہولڈ بیٹر یو ارن۔ یہ ایک فلسفی ہے جو ریئل اسٹیٹ کے جو دنیا پوری میں جو گروز ہیں وہ ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کا ہولڈنگ پیریڈ اور آپ کی ہولڈنگ پاور جتنی بہتر ہوگی، آپ کے نفع کمانے کے جو ہے وہ جو چانسز یا مواقع جو ہیں اتنے زیادہ بڑھ جائیں گے۔ تو پاکستان میں اگر آپ آئندہ دنوں میں ریئل اسٹیٹ کے اندر کو سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو سرمایہ کاری کرتے وقت آپ کو کم از کم جو ہے وہ 1.5 سال سے 2 سال کا وقت جو ہے وہ تعین کر لینا چاہیے کہ اتنے پیریڈ کے لیے آپ سرمایہ کاری کریں گے۔ اگر آپ سرمایہ کاری کی مدت کا تعین آج کر لیں گے تو اور وہ تعین جو ہے وہ مدت کا درمیانی مدت کے لیے ہوگا، یعنی 1.5 سے 2 سال کا پیریڈ ہوگا یا 2.5 سال کا پیریڈ ہوگا، تو یہ یقینی بات ہے کہ آپ کو اپنی جو سرمایہ کاری ہے اس کے اوپر 40 سے 50% نفع کی جو ہے وہ توقع جو ہے وہ بظاہر کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ سرمایہ کاری کر رہے ہیں اور اگر آپ اس میں 3 ماہ 6 ماہ یا 1 سال سے کم عرصہ میں آپ کو پوزیشن چھوڑنی پڑتی ہے، تو پھر آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ایسی کسی بھی صورت میں شاید جو ہے وہ آپ کی سرمایہ کاری تو محفوظ رہے گی یقیناً، لیکن اس میں قابل قدر اضافہ شاید ممکن نہ ہو سکے۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس وقت پاکستان میں جو معاشی صورتحال ہے اور جو پاکستان میں اس وقت سیاسی صورتحال ہے، جس کے متعلق ہم توقع کر رہے ہیں کہ اگلے یہ 2 سے 3 ماہ کے اندر جو ہے وہ نارمل ہونا شروع ہو جائے گی، تو پھر ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے جب بھی کبھی سیاسی صورتحال نارمل ہو معمول کی طرف جاتی ہے یا معاشی صورتحال جب معمول کی طرف جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایک دفعہ سے ہمیشہ سے یہ دیکھا گیا ہے کہ ریئل اسٹیٹ کی جو ہے وہ آنے والے وقتوں میں جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا وہ ڈیمانڈ جو ہے وہ پھر بڑی تیزی سے بڑھتی ہے۔ پاکستان میں چونکہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، پاکستان میں لوگوں کے لیے کوئی سرمایہ کاری کے کوئی جو باقاعدہ مواقع ہیں یا چینلز ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ سرمایہ کاری کے جو بہت زیادہ جو ہائی ٹیک میکانزمز ہیں اس کے ساتھ بہت زیادہ ان کا جو ایکسپوجر نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کبھی لوگ جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ یا سے ہٹ کے کسی اور سیکٹر میں جا کے جب سرمایہ کاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں
تو لوگوں کو بڑے بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ اس سیکٹر کے جو چیلنجز ہیں اس کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اس سیکٹر کے اندر جو ہے وہ کیا گیمکس ہیں اس کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اس کی بڑی سادہ سی مثال ہے، ابھی جو ہے وہ پاکستان کے اندر پچھلے 6 ماہ کی اگر ہم مدت میں دیکھیں تو کرپٹو کرنسی میں کافی بڑا نقصان جو ہے وہ سرمایہ کاروں نے اٹھایا ہے پاکستان کے اندر۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ موبائل بیسڈ اپلیکیشنز تھیں ڈیجیٹل سرمایہ کاری کی، اس کے اندر جو ہے سرمایہ کاروں نے کافی بڑا نقصان اٹھایا ہے۔ تو اگر آپ ایسے سرمایہ کاروں کی نسبت اگر آپ ریئل اسٹیٹ کی سرمایہ کاری کو دیکھتے ہیں تو ریئل اسٹیٹ کی سرمایہ کاری جو ہے وہ چونکہ پیورلی جو ہے وہ ایک ٹینجیبل ایسٹ بیسڈ انویسٹمنٹس ہوتی ہیں، تو وہاں پہ جو لوگ جو ہیں وہ ان کے جو سرمایہ کاری کے ڈوبنے کے جو خدشات یا خطرات یا ممکنات جو ہیں وہ ایز کمپیئر ٹو غیر جو معمولی سرمایہ کاری ہے، جس طرح سے کرپٹو کرنسی میں تھی یا جس طرح سے ڈیجیٹل اپلیکیشنز میں لوگوں نے سرمایہ کاری کی تھی، اس کی نسبت کم ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایسے سیکٹر میں سرمایہ کاری کریں جہاں پہ آپ کا سرمایہ بھی محفوظ رہے اور آپ کا سرمایہ جو ہے وہ نہ صرف محفوظ رہے بلکہ وہ جو ہے وہ گلوبل جو ہے وہ اس طرح کی کسی جو ہے وہ خدشات یا خطرات سے بھی بچا رہے، تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ ایک بہترین موقع ہے یا بہترین آپشن ہے سب لوگوں کے لیے پاکستان میں۔ اور اگر اس کے بعد آپ یہ بھی تعین کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ یہ سرمایہ کاری آپ جو ہے اس کو اگر آپ کچھ اس طرح سے دیکھ لیں کہ کچھ سرمایہ کاری آپ شارٹ ٹرم کے لیے ایلوکیٹ کریں، کچھ سرمایہ کاری آپ مڈ ٹرم کے لیے ایلوکیٹ کریں، کچھ سرمایہ کاری آپ جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے اندر ہی رہتے ہوئے تھوڑی سی 4 سے 5 سال کی مدت کے لیے ایلوکیٹ کر لیں، تو آپ جو ایوریج یا ایگریگیٹ جو گین جو ہے وہ اپنی سرمایہ کاری کے اوپر جو ہے وہ آلموسٹ جو ہے وہ 25% سے لے کے 40% جو ہے وہ سالانہ بڑی آسانی سے جو ہے وہ کما سکتے ہیں اس کے اوپر۔ یہ میرا جو تھا آج پہلا ویلاگ تھا آپ کے ساتھ اس حوالے سے، اور پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کے مواقع اور پاکستان کی جو معاشی اگر فرض کے لیجیے نمو ہے، ترقی پذیری ہے، کساد بازاری ہے، اس کے جو اثرات ہیں پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کے اوپر اس کے حوالے سے تھا۔ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو جاری رکھیں گے اور امید ہے آئندہ ویلاگز میں بھی آپ سے ہماری ملاقات رہے گی۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ۔